السلام علیکم. میری جو آج کی ویڈیوز کا ٹاپک ہے کسی کو اپنے پیچھے پاگل کرنے کا آسان ترین طریقہ. کہ جب آپ کسی شخص کو محبت دیتے ہیں تو وہ بدلے میں محبت بڑھا کر دے گا تو وہ ہائی ویلیو ہوگا. اگر وہ آپ کی محبت کو گھٹا دیتا ہے، محبت ملنے کے بعد، اظہار ملنے کے بعد آپ کی عزت کو، آپ کی محبت کو گھٹا کر آپ کو ریٹرن کرتا ہے تو وہ لو ویلیو ہوگا. اب جو لو ویلیو لوگ ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ڈارک سائیکالوجی آپ کو یوز کرنی پڑے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پیر صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں متکبر شخص کے ساتھ تکبر سے پیش آنا بھی نیکی ہے، بھلائی ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے جو آپ کو کوئی شخص نہیں سمجھا سکتا. یہ سائیکالوجی کو سمجھانے کے لیے اتنی بڑی بات پیر صاحب فرماتے ہیں. یہ کیا کہا انہوں نے یہی بات کہی کہ ڈارک سائیکالوجی کیا ہے. جب متکبر شخص یعنی کوئی ایسا شخص لو ویلیو شخص جس کے ساتھ آپ نے محبت کا تعلق بنایا، دوستی کا تعلق بنایا، جب آپ نے اس کو محبت دی، اس کو توجہ دی، اس کو احترام دیا، اس شخص نے آپ کو ڈی ویلیو کر دیا، ڈی گریڈ کر دیا. آپ کی زندگی میں ذہنی سکون ختم اس نے کر دیا، آپ کو ذہنی اذیت میں ڈال دیا، آپ کو وہ ٹارچر کرتا ہے. یہ جو لو ویلیو ہے نا، اس کے ساتھ جب آپ کا تعلق بنتا ہے تو یہ آپ کو کئی گھنٹے جو ہے نا، اس کی کوئی علامات ہیں. آپ کو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو لو ویلیو پرسن ہے وہ کیا کرتا ہے. جب آپ اس کو کال کرتے ہیں آپ کی کال پک نہیں کرتا، آپ کے میسج کا لیٹ رپلائی کرتا ہے. ان کی کچھ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میسج پڑھ کر سین کر لیتا ہے اور رپلائی نہیں کرتا. اور پھر یہ ایک پوری آپ دیکھیں کہ آج کل یہ لوگوں کا ایک پیٹرن بن چکا ہے. اس پیٹرن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں. وہ آپ کے سٹیٹس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. آپ واٹس ایپ کا سٹیٹس پڑھنا چاہتے ہیں لیکن تھرو واٹس ایپ جی بی. یہ بھی ایک مائنڈ گیم ہے. جب لوگ آپ کا اپنا سٹیٹس لگاتے ہیں اور پھر دوسرے لوگ پڑھنے کی کوشش. دیکھیں اگر کوئی شخص آپ کو پسند ہے تو پھر پسند ہے، کھل کر پسند کریں. پھر چھپ کر کیا، یہ جو چھپ کر محبت کرنا ہے یا اس طرح کی چیزیں، ان سے باہر نکلیں. اگر کوئی شخص آپ کو لگتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا تعلق بن گیا ہے وہ ڈی ویلیو کرتا ہے، لو جو ہے نا لو ویلیو پرسن ہے، تو پھر اس شخص کو ڈیل کرنے کے لیے ڈارک سائیکالوجی کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ آپ ٹیکنیکس بتائیں، ٹرکس بتائیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اب جو تیسری چیز میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سکھانی وہ ہے سچویشنل اویئرنیس. آپ کے پاس سچویشنل اویئرنیس ہونا بڑا ضروری ہے کہ کون سی ٹیکنیک کو کہاں لگانا ہے. اب پچھلے دنوں ہمارے ہاں چونکہ ذرا رواج ایسا ہے کہ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ ایک مشہور شخص سے میں نے ڈائٹ پلان لیا. وہ جو ڈائٹ پلان انہوں نے مجھے بنا کے دیا وہی میں نے اپنی گرل فرینڈ کو دے دیا. اب گرل فرینڈ نے اور میں نے مل کر یوز کیا. اب جو آپ کو پتا ہوگا کہ جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ایک بندے کے نیڈس کو رکھ کر سامنے بنایا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اس نے بھی کیا، میں نے اس کے گردے فیل ہو گئے اور میں ظاہر ہے مجھ پر وہ عمل کر گیا. تو میں نے اسے بتایا کہ دیکھیں آپ لوگ مفت کے چکروں میں، فری کے چکروں میں فائدہ ہونے کے بجائے آپ کو نقصان ہو جاتا ہے کہ اس کے آپ نے گردے فیل کروا دیے، گرل فرینڈ کے گردے ہی فیل ہو گئے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک فیس بچانے کے لیے آپ نے اپنی گرل فرینڈ کے گردے فیل کروا دیے. تو بہت کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے کام نہ کیا کریں کہ ایک فیس بچانے کے چکروں میں آپ غلط جگہ پر غلط اسٹریٹجیز لگاتے ہیں. سچویشنل اویئرنیس کے بارے میں آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے ڈارک سائیکالوجی کی کون سی ٹیکنیک کو کہاں پر، کس شخص پر کیسے استعمال کرنا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر یہ استاد بتاتا ہے، یہ مرشد بتاتا ہے، پھر یہ آپ کو ماہر بتاتا ہے کہ کون سی ٹیکنیک کو کہاں رکھ کر لگانا ہے. کیونکہ اگر آپ چوٹ غلط جگہ لگائیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، نقصان آپ کا ہو جائے گا. استاد کیا کرتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر رکھ کر سائیکالوجیکل چوٹ مارو، پھر نتیجہ ملتا ہے. بڑی تعداد میں جو لوگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مجھے بہت عقیدت مند بنتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ وہ سائیکالوجیکلی سٹرونگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ دوسرا شخص سائیکالوجیکلی ویک کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ پلان پر عمل کرتے ہیں. میں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کر کے دیتا ہوں، بتاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اس پر عمل کریں کہ اگر آپ نے کسی کو اپنے پیچھے پاگل کرنا ہے اور وہ لو ویلیو پرسن ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر ڈارک سائیکالوجی کو ہم استعمال کریں گے، اس کو ذہنی طور پر تباہ کر دیں گے، اس کے پر خدشے اڑا دیں گے، اس کے پلے ہی کچھ نہیں رہنے دیں گے. وہ جو شخص جس کو آپ کالز کرتے ہیں اور وہ آپ کی کالز نہیں اٹھاتا، وہ جس کو آپ میسیجز کرتے ہیں اور وہ آپ کے میسیجز کا جواب نہیں دیتا، وہی شخص آپ کو پھر کالز کرتا ہے، پھر آپ کو میسیجز کرتا ہے، پھر وہ آپ کے پیچھے بھاگتا ہے. صرف آپ کو سائیکالوجی، ڈارک سائیکالوجی استعمال کرنا آنی چاہیے. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ دوسرا شخص آپ پر سائیکالوجیکل ٹیکنیکس یوز کر رہا ہوگا، آپ تباہ ہوتے چلے جائیں گے، ذہنی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جو میری ٹیکنیک ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کا جو تعلق ہے ہائی ویلیو پرسن کے ساتھ بنتا ہے
پھر اس کو آپ پروٹوکول دیں گے، پھر آپ اس کو محبت دیں گے، عزت دیں گے، وہ بڑھا کر آپ کو واپس دے گا۔ لیکن اگر وہ لو ویلیو ہوگا تو وہ کبھی بھی بڑھا کر نہیں دے گا، وہ بلکہ الٹا آپ سے لے کر مکر جائے گا، آپ سے عزت لے کے، اور وہ کہے گا تم نے کبھی میری عزت ہی نہیں کی، آپ سے محبت لے کہے گا کبھی مجھ سے محبت نہیں۔ وہ مکرنے کا ماہر ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو دھوکے باز ہوتا ہے، جو بے وفا ہوتا ہے، وہ مکرنے کا ماہر ہوتا ہے۔ ایک نمبر کا وہ جھوٹا ہوگا، اور آج اس نے کوئی بات کی، دوسرے دن اس بات سے پھر جائے گا۔ یہ اس کی ٹیکنیک ہے۔ آپ کو ڈارک لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بندے کا دل سیاہ ہے، اور سیاہ دل جو لوگ ہیں وہ اپنی سگی ماں کو نہیں بخشتے۔ جو سیاہ دل لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کسی کو نہیں بخشتے۔ وہ کرتے کیا ہیں ان کو خود بھی کئی دفعہ سمجھ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کانشیسلی بھی یہ بات کر رہے ہوں، یہ کام کر رہے ہوں، انکانشیسلی بھی لوگ یہ کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں۔ وہ اپنا علاج جو نہیں کرواتے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے لیکن وہ علاج نہیں کراتے، لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، اور جن کے ساتھ تعلق بناتے ہیں ان کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کی ذہنی اور جذباتی صحت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چھوڑیں نا، ان کو اپنے پیچھے پاگل کر کے ہی چھوڑیں، تاکہ یہ گھومتے رہیں، یہ آپ کے پیچھے اسی طرح پڑے رہیں، آتے رہیں۔ یہ اپنی جو مرضی ٹیکنیکس اٹھا لیں، لگا لیں، ان کی کوئی ٹیکنیک ان کے کام نہیں آئے گی، ان کی بلکہ الٹا ان کی ٹیکنیکس کو آپ استعمال کرنا سیکھیں کہ کیسے میں نے ان کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلنی ہے، کیونکہ جو شخص آپ کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلتا ہے پھر اس کے ساتھ مائنڈ گیمز ضرور کھیلنی چاہیے۔ جیسے کہا پیر صاحب کہتے ہیں کہ متکبر شخص کے ساتھ تکبر سے پیش آنا نیکی ہے، ڈارک لوگوں کے ساتھ ڈارک سائیکالوجی استعمال کرنا یہ بھی بہت بڑی بھلائی ہے، کیونکہ وہ شخص رکتا ہے، پھر وہ دوسروں کے لیے، پھر ظاہر وہ دوسروں کے لیے بڑا اہمیت ہوتا ہے کہ دوسرے اس کے شر سے پھر بچ جاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔